ہے چھوٹی سی ایک دم. آپ کوئی بھی معصوم سے معصوم بچہ اپنی ایک انگلی سے اسے پسند کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس چیٹی کے اس عمل کو جس نے سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوج کو دیکھ کر کے کیا تھا اور کہا تھا، اس کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کمپلیٹ چیٹی کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت کو نازل فرما دیا اور اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا، یعنی چیٹی والی سورت. یہ تقریباً 19ویں پارے میں یہ سورت ہے. وہ چیٹی فطرت سے ٹکراتی نہیں ہے، جانتی ہے اس چیٹی کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ القا کر دیا تھا، اگر تم فطرت سے ٹکراؤ گی تو تمہارے مقدر میں موت ہوگا، تم رونے جاؤ گی، تم کچلی جاؤ گی. سلیمان علیہ السلام کے فوج میں، لشکر میں ہر طرح کے جانور موجود رہا کرتے تھے، پرندے بھی، ہاتھی بھی، شیر بھی، جنات بھی، انسان بھی، ہر طرح کے مخلوق ان کے لشکر میں شامل رہا کرتے تھے. اور وہ لشکر چلا کرتی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہاتھی بھاری بھرکم جانور، گھوڑا کے ٹاپ کے نیچے اگر چیٹی آ جائے مچلی جائے گی. سلیمان علیہ السلام کی فوج جب اس وادی سے گزرنے لگی، ایک بڑا میدان تھا جہاں چیٹیاں ہی چیٹیاں تھیں، جہاں چیٹی ہی چیٹی تھی، یہاں تک کہ اس میدان کا نام اللہ نے وادی النمل رکھا، یعنی چیٹی والی وادی، چیٹی والی وادی، وادی النمل. اس وادی کا نام رکھا وادی النمل. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جب اس وادی کے قریب پہنچنے لگا، ایک معصوم سی چیٹی کی نگاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کی نظر ان کے لشکر پہ نظر پڑی. وہ خود اپنے آپ کو حفاظت کے لیے سوراخ میں نہیں گھس گئی، بلکہ قوم کی ہمدردی کے لیے اس نے ہر چیٹی کے پاس جا کر کے اعلان کیا، ہر قوم کی چیٹی کو بتایا، وہ میری قوم کی چیٹیوں تم سنو، جو فوج آ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کی جو لشکر آ رہی ہے، وہ اس کے ٹانگوں کے نیچے تم کچلی جاؤ گی، اس کے پیروں کے نیچے تم کچلی جاؤ گی. اور فطرت کا تقاضا یہ ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو، اگر تم اس کے ٹانگوں کے نیچے آؤ گی. ابھی سے تم نے ایجوکیشن شروع کر دیا. کیا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کی لوش لشکر کو یہی وادی ملا تھا گزرنے کو، اور جگہ نہیں تھا، وادی کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. ہم معصوم مخلوق ہیں، واسطے کو کٹ کے گزر جانا چاہیے تھا. نہ ایسا نہیں کرنا ہے، ابھی تقاضا ہے وقت کا. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. وقت کو سمجھو، حالات کو سمجھو، حالات کو سمجھو. وہ چیٹی اپنی جان نہیں بچاتی ہے، وہ معصوم چیٹی ایک ایک چیٹی کے پاس جاتی ہے اور اسے آواز لگاتی ہے، ہر گھول کے پاس جاتی ہے، ہر جھنڈ کے پاس جاتی ہے، اسے آواز لگاتی ہے کہ او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، تم سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو. تم اس کے قدموں کے نیچے آؤ گی، کچلی جاؤ گی. لا یاتمنکم
مقابلہ نہیں کر سکتی ہو۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں مارنے کا شوق نہیں ہے، انہیں شوق تمہیں چلنے کا نہیں ہے، انہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں تم نظر بھی نہیں آؤ گی، انہیں پتا بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چینٹی کی قول کو اتنا پسند فرمایا، چینٹی کی اس بات کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چینٹی کے اس واقعے کو نقل فرما دیا اور اس کی باتوں کو بھی نقل فرما دیا۔ وہ اکیلی چینٹی تھی جو پوری قوم کی حفاظت کے لیے حالات کا مطالعہ کر رہی تھی۔ ابھی حالات کیسے ہیں، کس طریقے کے حالات ہیں، اس حالات کے تحت یہی بہتر ہے کہ ابھی سوراخوں میں گھس جایا جائے، ابھی مقابلہ نہیں کیا جائے، ورنہ فطرت ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ آئیں گے، ہمیں ان کے ٹاپ کے نیچے میں آؤں گی، فطرت کا تقاضا ہوگا میں کچھ نہیں جانوں، میں کچھ نہیں جانوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آنے کے بعد ہم اور آپ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی شخصیت والا دنیا میں آج تک آیا نہ آئے گا، نہ آیا نہ آئے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فطرت کا خیال کیا تھا، اس فطرت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے مکے کی 13 سال کی زندگی کو آپ دیکھیے۔ اس 13 سال کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اللہ کے حضور دعا کر دیتے۔ جس وقت ان کے ساتھ میں صرف 4 صحابی رسول تھے، ایک عورت تھی، ایک جوان مرد تھا، ایک بچہ تھا اور ایک غلام تھا۔ اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اسی وقت مکہ فتح ہو جاتا، اسی وقت مکہ فتح ہو جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فطرت کا خیال رکھا، فطرت کے تقاضوں کا خیال رکھا۔ 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں پتھر کھاتے رہے، پاؤں میں کانٹے چبھوتے رہے، اپنے جسم کے اندر اوجھڑیاں ڈلواتے رہے، لوگوں کے طعن و تشنیع اور طرح طرح کی بدزبانی سنتے رہے، بائیکاٹ بھی ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو سہتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کا خیال کرتے تھے۔ کیا تقاضا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اقدامی قدم کیا جائے یا انتقامی قدم اٹھایا جائے؟ نہ اقدامی قدم اٹھایا، نہ انتقامی قدم اٹھایا۔ پورے 13 سال کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، پورے 13 سال کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتقامی قدم بھی نہیں اٹھایا، کوئی اقدامی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قبائل کو، جہاں یہود کے بھی قبیلے تھے اور بھی قبائل تھے،
اپنی طاقت کو مضبوط کیا اور کچھ عہد و پیمان لکھے کہ بال کے دشمن کا مقابلہ تمہارا ہوگا دشمن، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، میرا دشمن ہوگا تمہیں بھی ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے بتلایا۔ فطرت کے اندر معافی نہیں، فطرت ہمیشہ اگلا ہے۔ ابھی 2024 میں الیکشن ہوئے، 2024 آ چکا ہے، ابھی 25 مئی کو شاید رانچی میں الیکشن ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، پیپر میں پڑھا ہوگا، ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد، اور میں اس منبر رسول سے میں آپ کو اپنا وہ مقصد اور پیغام بتاتا ہوں۔ وہ پیغام اور مقصد ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک کو ہرانا ہے، کچھ بھی ایک ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو ہمارا حریف ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو شریعت کا دشمن ہے، جو مسلم پسند اللہ کا دشمن ہے، ہمیں اسے ہرانا ہے۔ ہم پچھلے جیسے الیکشن میں ووٹ دیتے آئے، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ الیکشن بھی ویسا ہی الیکشن نہیں۔ یہ الیکشن اگر خدا نہ خواستہ اسی دشمن کے ہاتھوں میں ملک آ گیا تو ملک کا نقشہ چینج ہو جائے گا، حالات کے اندر ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ سن کے بڑے بڑے اسکالروں کا سن کر کے گھوم کے کھڑے ہو جاتے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی حال ہی میں کل پرسوں ایک طرح طرح کی آوازیں لگائی جائیں گی، یہ بھی دشمن کا چال ہو، دشمن کی چال ہو، یاد رکھیے گا، یہ بھی دشمن کی چال ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اپنی حکومت کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جب تک مسلمان نہیں آئیں گے ہم نہیں جیتے، ہم نہیں جیتے۔ لیکن ایک پارٹی آئی، اعلان کی ہمیں اس کا ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں مسلمانوں کا ووٹ نہیں چاہیے۔ اس نے عداوت، بغض اور نفرت کی ایسی آندھی چلائی کہ ایک سائڈ ووٹ کو کر دیا اور کمپلیٹ 2 مرتبہ وہی جیت کے آئی، نفرت کے سہارے، نفرت کے سہارے۔ جانتی تھی ہم نفرت کے بیج بوئیں گے اور 1 کروڑ کو 1 سائیڈڈ کر دیں گے، اور دوسرے مسلمان اور کچھ سیکولر پارٹیاں یہ بکھر جائیں گی، آپس میں لڑتی رہیں گی، ووٹ کے اندر تیتر ہو جائے، کچھ یہاں ووٹ پڑے گا، کچھ وہاں ووٹ پڑے گا، اور وہی 2 مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا، 2 مرتبہ وہی ہمارے ساتھ ہوا۔ اس مرتبہ بھی اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کس مرتبہ والی ووٹ تیتر بتر ہو جائے، کچھ یہاں چلا جائے، کچھ وہاں چلا جائے، کچھ وہاں چلا جائے۔ ایک آواز اٹھی کہ مسلمان اتنے پرسنٹ ہیں، آخر کوئی مسلم کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہے، کوئی مسلم کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ آواز اٹھی۔ میں ذاتی طور پر ٹھیک ہے سب اس آواز کا حمایت کرتا ہوں، لیکن ہم نے کہا حالات آپ نے اس کے لیے 5 سال سے قبل کیوں نہیں تیاری کی تھی؟ 2019 سے 2024 تک ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے کیوں تیاری نہیں کی تھی؟ میدان ہم نے
ہم نے کہا فطرت کے اندر معافی نہیں ہے، فطرت بدلا لیتی ہے، فطرت ہمیشہ بدلا لیتی ہے۔ 5 سالوں کے اندر جو ہم نے کیا وہ فطرت تھی، اس کا بدلا یہ ہے۔ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ بھائی ہم اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے اور کچھ ووٹ کو ادھر لے جائیں گے، کچھ ووٹ کو ادھر لے جائیں گے، اور کوئی چٹپٹیا کو کھڑا کر دیں گے، کوئی چٹپٹیا ادھر نہ لگائے گا کہ ہم آزاد امیدوار۔ آپ سارے لوگ ہندوستان آزاد ہے، سب کو قسمت آزمانے کی چھوٹ ہے، لیکن کم سے کم اس چینٹی سے تو سیکھو جس نے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنی زندگی کو داؤ میں لگا دیا تھا۔ اگر وہ آواز لگا رہی تھی اور اسی وقت سلیمان علیہ السلام کی لشکر آ جاتی تو وہ آواز لگانے والی چینٹی کی بھی جان خطرے میں پڑ جاتی، وہ بھی اپنی جان کو دھو دیتی، اپنی جان کھو بیٹھتی، لیکن اس نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، پہلے اپنی قوم کو دیکھا۔ کیا ان کی حفاظت فرمائیں گے؟ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے۔ 5 سال کے بعد آپ تیاری کر لینا، 2024 میں کے بعد آپ تیاری کر لینا، اپنا میدان بنا لینا، اپنا میدان بنا لینا کہ پھر آپ لوگ مجبور ہو جائیں۔ مسلمانوں میں بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن برائے کرم کم سے کم ابھی اپنے ایک ووٹ کو قیمتی جانیے، ایک ووٹ کو قیمتی جانیے، اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور شرعی فریضہ ہے۔ ایک تو ملکی فریضہ بھی ہے اور ایک شرعی فریضہ بھی ہے، اس اعتبار سے کہ آپ کو اس ملک میں شریعت چاہیے یا نہیں، مسلم پسند اللہ چاہیے یا نہیں، آپ کو اس ملک میں مسجد اور مدارس کی آزادی چاہیے یا نہیں، آپ کو اس ملک میں اوپنلی آزان چاہیے یا نہیں، آپ کو اس ملک میں اوپنلی اسلامی شعار میں عمل کرنے کی اجازت چاہیے یا نہیں۔ یہ تو آپ کے لیے شرعی مسئلہ بن گیا، شرعی مسئلہ بن گیا کہ ہر آدمی ووٹ ڈالے اور یہ سوچ کر کے ووٹ ڈالے کہ ہمیں فلاں کو ہرانا ہے، فلاں کو ہرانا ہے، اپنے ایگو کا مسئلہ نہیں۔ ابھی میں نے بتلایا، ابھی اپنے ایگو کا مسئلہ نہیں ہے۔ 2024 یہ الیکشن گزر جائے، اس کے بعد ساری قوم مل کر کے تیاری کر لے کہ ہاں بھائی ہم نے بھی ایک تیاری شروع ہوگی۔ 5 سال آپ تیاری کریں، تیاری کے بعد آپ دیکھیں آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی، خود بخود قوم آپ کے ساتھ آئے گی، لوگ مجبور ہوں گے آپ کو کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔